چلو سیکھے قرآن، 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 چلو سیکھے قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، جو شخص ایک درود پاک پڑھتا ہے رب کریم عز و جل اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیشہ اچھے عمل سے پہلے اچھی نیتیں ضرور کیا کریں۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بنیادی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اگر میں بیان کر رہا ہوں تو میری نیت ہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے بیان کر رہا ہوں، اور آپ یہ نیت کریں کہ رب کریم عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ سلسلہ فیضان علم قرآن آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور قرآن پاک پڑھنا سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور قرآنی واقعہ سن رہے ہیں، ادب قرآن سیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا دیکھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کی عبادتیں، ہم سب کی عبادتیں روزے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بڑی مشہور حدیث پاک ہے اور ہمارے سلسلے کی سمجھیں جان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ تو ایسا ہونا چاہیے نا کہ اس حدیث کو آپ یاد کر لیں، زبانی یاد کر لیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے گھر والوں کو سکھائیں۔ اس پر ہمیشہ کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی یا ہمیں قرآن سیکھنے والوں میں سے بنائے اور ہم اس درجے پہ پہنچ جائیں کہ قرآن سکھانے والے بن جائیں۔ جیسے دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مدرسۃ المدینہ بالغان لگتے ہیں، تو جب ایک اسلامی بھائی نیا آتا ہے، پہلے وہ مدنی قاعدہ پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد قرآن پاک پڑھتا ہے، ناظرہ پڑھنا سیکھ لیتا ہے، پھر کچھ صورتیں یاد کر لیتا ہے، کچھ صورتیں حفظ کر لیتا ہے۔ اس کو چھٹی نہیں مل جاتی سال بعد 2 سال بعد، نہیں، اب اس کے بعد وہ پڑھانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ ہمیں خیرکم میں رہنا ہے نا، کہ یا تو قرآن سیکھنے والے ہوں یا قرآن سکھانے والے ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیکھنا بھی نصیب کرے اور سکھانا بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ سلسلہ فیضان علم قرآن میں تلاوت قرآن کے بعد انشاءاللہ عز و جل حسب معمول ہم اپنے تلفظ درست کرنے کے لیے ایک کلمے کی مشق کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد ہمارا اگلا سیگمنٹ ہوگا جس میں ہم انہی آیات کا ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سمجھنے کی، سیکھنے کی، یاد کرنے کی کوشش کریں گے، اور اسی کے ضمن میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو کوئی نہ کوئی گرامر کی ٹپس دی جائے گی، جس کے ذریعے وہ گرامر کی جو ٹپ ہے وہ انشاءاللہ ترجمے میں آپ کے لیے معاون ثابت ہوگی، اور آپ کو کچھ نہ کچھ عربی گرامر سیکھنے کا بھی اس سلسلے میں موقع ملے گا۔ اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ عربی لینگویج سے محبت ضرور ہوتی ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عربی تھے، اور عربی قرآن کی لغت بھی ہے، عربی اہل جنت کی لغت بھی ہے، عربی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی لغت ہے۔ تو ایک مسلمان کو ایک فطرتی طور پر کچھ نہ کچھ عربی لینگویج سے محبت ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں الحمدللہ عز و جل کچھ نہ کچھ گرامر ٹپس، کچھ ورڈز، کچھ ہیلپنگ ورڈز سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ترجمے کے ضمن میں ہم وہ بھی شامل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت قرآن سے پہلے میں پھر عرض کروں گا کہ ہو سکے تو اس سلسلے کے آنے سے پہلے ہی آپ باوضو ہوں اور انتہائی شوق کے ساتھ اور ادب کے ساتھ تلاوت قرآن سنیے، اور اس کے بعد پھر آپ کے ہاتھ میں نوٹ بک ہو، قلم ہو، ڈائری ہو آپ کی، جس میں آپ تلفظ نوٹ کرتے چلے جائیں اور اس کی مشق کرتے جائیں۔ پھر جب ترجمے کی باری آئے
تب بھی اہم باتیں آپ نوٹ کر رہے ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ لیفتدوا به من عذاب یوم القیامة ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ تلاوت قرآن کے بعد ہمارا اگلا سیگمنٹ جو ہوتا ہے تلفظ کی درستگی، ہر کلمے کی انشاءاللہ عز و جل مشق کریں گے، آپ ساتھ رہیے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، لیکن جب ملا کر پڑھیں گے تو یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تا پر تشدید ہے، تا مشدد ہے، اور مشدد کلمے کا، مشدد حرف کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ فرسٹ ٹائم میں ساکن ہوتا ہے اور سیکنڈ ٹائم میں اس پر حرکت ہوتی ہے۔ تو نون کو تا سے ملائیں گے تو بنے گا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، نون واو تا پیش نت، تا زبر تا، نت، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا، غین واو پیش غو، وابتغوا، با حروف قلقلہ میں سے ہے اس لیے آواز تھوڑی سی لوٹنی چاہیے۔ وابتغوا، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، الیہ الوسیلۃ، سین یا زیر سی آپ کو یاد ہوگا یہ یا مدہ ہے۔ وجاہدوا، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم، فی سبیلہ، ہا کے نیچے کھڑی زیر، اس کا سبق ہم پڑھ چکے ہیں۔ فی سبیلہ لعلکم تفلحون، تفلحون۔ ان الذین، ذال کا مخرج بھی کئی بار بیان ہو چکا، توجہ رکھیے۔ ان الذین کفروا، کفروا لو ان لہم، لو یہ ہم نے کل کے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، حروف لین دو ہیں، واو لین اور یا لین، یہاں واو لین ہے، واو ساکن اس سے پہلے زبر، لو نرمی سے ادا کر رہے ہیں، ان نون مشدد ہونے کی وجہ سے غنہ، لہم ما فی الارض، میم ساکن ہے اس کے بعد میم مشدد ہے اس لیے یہاں بھی غنہ، لو ان لہم ما فی الارض، اور را موٹا کیوں پڑھ رہے ہیں آپ یقیناً اپنے ذہن میں اس کا جواب دہرا رہے ہوں گے کہ را کے پیچھے زبر ہے اور جب زبر ہو یا پیش ہو تو موٹا پڑھا جاتا ہے، ما فی الارض، اور ضاد کو کیوں موٹا پڑھنا ہے حالانکہ اس کے نیچے دو زیر ہے؟ اس لیے کہ ضاد حروف مستعلیہ میں سے، اور حروف مستعلیہ پر کوئی بھی حرکت ہو وہ موٹے پڑے جاتے ہیں۔ جمیعا، یہ ہے جمیعا، یہ ہے جمیعا، لیکن چونکہ آگے واو مشدد ہے اس لیے ملا کر پڑھیں گے، جمیعا ومثلہ، ومثلہ معہ لیفتدوا بہ، معہ لیفتدوا بہ، لیفتدوا بہ من عذاب،
اب دیکھیں یہاں نون پر غنہ نہیں کریں گے، پہلے کئی بار میں نے آیا ہم نے وہاں غنہ کیا لیکن یہاں چونکہ نون کے بعد عین ہے، ہمیشہ یہ دیکھنا ہے غنہ کرنے یا نہ کرنے سے پہلے کہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد آ کیا رہا ہے۔ اگر تو حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ رہا ہو تو غنہ نہیں کریں گے۔ آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں کہ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ ان 6 حروف میں سے اگر کوئی حرف ہے تو وہاں غنہ نہیں کرنا۔ من عذابی، من عذابی، دیکھیں نون ساکن ہونے کے باوجود بھی ناک میں آواز نہیں گونج رہی، کوئی غنہ کی کیفیت پیدا نہیں ہو رہی۔ من عذابی یوم القیامت، یوم القیامت ما تقبل منہم، تقبل کی الگ سے مشق کر لیں، تقبل، تا پیش تو، قاف با پیش قب، تو قب، با زیر بی، تو قب بی، لام زبر لا، تو قبیلا۔ اگر تو با ساکن الگ سے ہوتا تو ہم صرف اور صرف جو ہے یہاں پر قلقلہ کرتے، لیکن با مشدد ہے تو مشدد جو ہے اس وجہ سے 2 با ہیں اور آپس میں ادغام ہو رہا ہے، مل رہے ہیں، تو قبیلا منہم، منہم۔ یہاں پر بھی دیکھیں نون میں غنہ نہیں ہو رہا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے سیکھا کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی آئے گا تو وہاں غنہ نہیں کریں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ عذاب پر بھی غنہ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، لہذا غنہ نہیں کریں گے۔ آپ کہیں گے یہ حمزہ تو نہیں ہے، یہ تو الف ہے۔ جی ہاں الف ہے، لیکن جب الف کے اوپر زبر ہو یا نیچے زیر ہو یا پیش ہو یا کوئی بھی حرکت جب الف کے اوپر آ جاتی ہے تو اب وہ الف الف نہیں رہتا، وہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اب یہ حمزہ ہو گیا، اس کے اوپر زبر آ گئی۔ عذاب علیم، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 36 کی ہم نے ایک ایک کلمے کی مشق کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، قرآن پاک پڑھنا ایک بہت بڑی سعادت ہے اور نصیب والوں کا حصہ ہے، اور خصوصاً اچھی آواز سے قرآن پاک پڑھنا یہ ایک تو بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے۔ لیکن ہر ایک کی آواز اچھی ہو عموماً یہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، من احسن الناس صوتا بالقرآن، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے اچھی آواز والا کون ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے نا کہ لوگوں میں سے اچھی آواز والا، جو قرآن پاک پڑھنے کے اندر اچھی آواز والا ہے، وہ کون ہے؟ یا پوچھنے والے کا مقصد یا تو یہ ہوگا کہ آپ کسی صحابی کا نام بتا دیں، یا پوچھنے کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ کچھ علامتیں بتا دیں کہ جس کے اندر یہ علامت ہو وہ اچھی آواز والا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ من اذا سمعت قراءته، وہ ہے کہ جب تو اس کی قراءت سنے، رأیت یخش اللہ عز وجل، تو اسے دیکھے گا کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ یعنی اچھی آواز والا وہ ہے کہ جب تم اسے سنو گے، جب اس کی قراءت سنو گے تو تمہیں یہ فیل ہوگا، تمہیں یہ نظر آئے گا کہ یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ یہ اصل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ تلاوت کے صدقے خوف خدا نصیب فرما دے۔ اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ ہے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، جو ہم انہی آیات کی تلاوت کے بعد ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اتقوا ڈرو، اللہ سے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ میں نے یہاں اس کو اتقوا پڑھا اس لیے کہ آمنو سے الگ پڑھا ہے، اگر ملا کر پڑھیں گے تو یوں پڑھیں گے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، و اور ابتغوا تلاش کرو، الیہ
اس کی طرف الوسیلۃ وسیلہ، وابتغوا الیہ الوسیلۃ اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ یا ایھا الذین آمنوا، جب یہ آتا ہے یہ خاص ایمان والوں سے خطاب ہے، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید میں 89 ٹائم کم و بیش آیا ہے، اور خاص ایمان والوں سے خطاب ہوتا ہے، اور کوئی خاص بات اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے۔ یہاں ارشاد ہوا اے ایمان والو، تین چیزوں کا بیان ہوا۔ نمبر 1 اللہ سے ڈرو، نمبر 2 اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدو اور جہاد کرو، فی سبیلہ اس کی راہ میں۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی پاؤ۔ لعل تاکہ، کم تم، دیکھیں کم جو یہاں پر آیا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سی جگہوں پر آتا ہے، کبھی کا آتا ہے، کبھی کما آتا ہے، کبھی کم آتا ہے۔ کل ہم نے گرامر ٹپس میں ہوا، ہما، ہم اور ہیا، ہما، ہن یا ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن اس کا معنی سمجھے تھے۔ آج میں آپ کو یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کم جو ہے، اور اسی کے ضمن میں ہم نے جب ہوا، ہما، ہم اور ہو، ہما، ہم اور ہا، ہما، ہن جب سیکھا تھا تو ہم نے آپ کو رضی اللہ تعالی عنہ کی ایگزامپل سے سمجھایا تھا، اور جب رضی اللہ تعالی عنہ یا کسی بھی ایگزامپل کے ذریعے گرامر کی ٹپس کو سمجھا جائے تو وہ ہمیشہ یاد رہتی ہیں۔ آپ یاد کیجئے، ہم نے آپ کو بتایا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، عنہم، عنہا، عنہن، عنہما، ان میں کیا فرق ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے السلام علیکہ، السلام علیکم، ان میں کیا فرق ہے۔ اور چونکہ یہاں ہے لعلکم، السلام علیکہ آپ پر سلام ہو، کا جو ہے وہ ایک شخص کے لیے سنگولر کے لیے آتا ہے، اور کم جو ہے وہ جمع کے لیے آتا ہے۔ السلام علیکم تم سب پر سلام ہو، لعلکم تاکہ تم، السلام علیکم تم سب پر سلام ہو۔ لیکن آپ کہیں گے کہ جب ہم سلام کرتے تو ایک ہی آدمی کو کرتے ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں السلام علیکم، اس لیے کہ ہم اسے بھی سلام کرتے ہیں اور جو کرامن کاتبین اس کے ساتھ ہیں اسے بھی سلام کرتے ہیں۔ اسی طرح جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو سلام پھیرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس وقت بھی وہ کیا نیت کرے کہ میں کس کو سلام کر رہا ہوں؟ جو میرے دائیں طرف والا فرشتہ ہے اسے، اور جو صف میں دائیں طرف بیٹھے ہیں انہیں، اور اگر امام دائیں طرف ہے تو انہیں، اور بائیں طرف جب پھیرے اور کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس وقت بھی یہی نیت کرے تو کم کا مصداق ہو جائے گا، کیونکہ کم جو ہے وہ جمع کے لیے آتا ہے۔ تو آج آپ نے سمجھا السلام علیکہ اور السلام علیکم کا کیا فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ درود ہو اور سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول، یہی کہتے ہیں۔ اور کبھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی ان پر درود بھیجے اور سلام بھیجے۔ اور جب کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا معنی ہوگا اللہ تبارک و تعالی درود بھیجے آپ پر اور سلام بھیجے، یعنی گویا کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطاب کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بالکل جائز ہے یہ کہنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، یہ تینوں میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ بالکل کہہ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا، السلام علیکہ اور السلام علیکم کا اور کم کا فرق انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو، کتاب کا، تمہاری کتاب، ایک شخص کی، تمہاری کتاب، کتابکم تم سب کی کتاب، کتاب کا تمہاری کتاب، کتاب کا تمہاری کتاب، کتابکم تم سب کی کتاب، کتاب کی ایک عورت کی کتاب، تجھ ایک عورت کی کتاب جو سامنے موجود ہے، جس کو آپ کہتے ہیں سیکنڈ پرسن۔ فرسٹ پرسن تو آدمی خود ہوتا ہے، سیکنڈ پرسن جو اس کے سامنے ہے۔ کتاب کی جبکہ وہ مؤنث ہے تو یہ استعمال ہوگا کتاب کی۔
لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی پاؤ۔ ترجمہ دوبارہ سنیے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ ان بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، لو ان لہم لو اگر، ان بے شک یا تحقیق، لہم ان کی ملک ہو، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، و اور مثلہ اس کے برابر، معہ اس کے ساتھ، ان الذین کفروا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اور اس کے برابر اتنا ہی اس کے ساتھ ملا کر، اگر ان کے پاس ہو، ان کی ملک میں ہو۔ ان لہم میں ہم سے پہلے دیکھیں لا آیا ہے، یہ لام ملکیت کے لیے ہے کہ وہ سب اس کے مالک ہوں، جیسے ہم نے آیت الکرسی میں پڑھا تھا، لہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہی ہے، ملکیت ہے۔ لہم اور لہو وہی معنی ہے، فرق واحد اور جمع کا ہے۔ لیفتدو تاکہ وہ چھٹکارے کے لیے دیں، بھی اس کو یعنی اس مال کو، من عذاب یوم القیامتی قیامت کے دن کے عذاب سے، ما تقبل تو نہیں قبول کیا جائے گا، منہم ان سے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ دوبارہ ترجمہ سماعت کیجیے اور سمجھیے، اگر کافر لوگ جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اور اس کے برابر اتنا ہی اس کے ساتھ ملا کر قیامت کے دن کے عذاب سے چھٹکارے کے لیے دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ تو الحمدللہ عز و جل سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35، 36 دو آیتوں کو ہم نے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی۔ اس آیت کریمہ کو آج اپنے سبق میں شامل کرنے کی نیت ایک یہ بھی تھی کہ ہم عاشقان رسول اس بات کو بھی سمجھیں کہ وسیلے کا حکم قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ ایمان والوں سے خطاب ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف جانے کے لیے وسیلہ تلاش کرنے کا حکم خود قرآن پاک کی اس آیت میں موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے قرآنی واقعات میں سے، اور پچھلے سلسلے میں ہم نے سنا تھا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور دنیا کا پہلا قاتل قابیل ہوا اور پہلا مقتول یہ حابیل ہوا۔ حابیل کی لاش کو کیا کیا؟ کیونکہ کبھی قابیل نے دیکھا تو نہیں تھا، آج جو دفنانے کا نظام ہے اسے تو پتہ نہیں تھا، تو آخر کار پھر اس نے کیا کیا، اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ رب کریم عز و جل نے ایک کوا بھیجا۔ قابیل نے قتل تو کر دیا، لیکن قتل کرنے کے بعد اب خود پھنس گیا کہ میں لاش کو کہاں ٹھکانے لگاؤں۔ اور غالباً یہ قتل جو ہے مختلف تفسیریں ہیں، ایک تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ غار حرا کے آس پاس یہ قتل ہوا، اور ایک تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ جبل ثور جو مکہ مکرمہ میں اس میں ہوا، یا جبل حرا اس کے پاس ہوا، یا پھر کسی اور جگہ ہوا، اور غالباً منگل کا دن تھا۔ مختلف تفسیروں میں مختلف اقوال ہیں۔ قتل ہوا اور اب جناب اس کو دفنانا ہے، اس کو اپنی پیٹھ پر لیے پھرتا رہا۔ قابیل لاش کو، حابیل کی لاش کو اپنی پیٹھ پر لیے پھرتا رہا کہ میں کروں کیا اس کا۔ رب کریم عز و جل نے ایک پرندہ بھیجا، کوا بھیجا، اور دو کووں کی لڑائی ہوئی اور ایک کوا جو ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ تو دوسرے کوے نے، جس نے مارا تھا، اس کوے نے اپنی چونچ سے زمین کھودی اور زمین کھود کر کوے کو دبا دیا۔ قابیل نے یہ منظر تو دیکھ لیا، لیکن اپنے آپ پر اتنی ملامت کرنے لگا، ایک تو اسے قتل کی ملامت تھی، اور نمبر دو کہ میں تو کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ مجھے یہی نہیں سمجھ میں آیا کہ لاش کا کرنا کیا ہوتا ہے۔ اور کوا جو بے عقل ہے، اسے دیکھ کر ایک انسان نے سیکھا کہ جب انسان کا انتقال ہو جائے تو اسے جو ہے وہ دفنایا جاتا ہے۔
ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے ادب قرآن کے حوالے سے. قرآن مجید فرقان حمید کے آداب بے شمار ہیں، لیکن ہم ایک نہ ایک ادب اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں کہ اس کی برکت بھی ملے، سیکھنے کو بھی ملے، عمل کا جذبہ بھی ملے، اور آخرت میں قرآن مجید فرقان حمید کی شفاعت کے بھی حقدار بنے. آئیے ادب قرآن سے کچھ سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید چاہے نماز میں پڑھیں یا نماز کے علاوہ ویسے بیٹھ کر پڑھ رہے ہوں یا چلتے پھرتے پڑھ رہے ہوں، کسی بھی حالت میں جب آپ قرات کریں تو قرآن پاک کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر قرآن پاک پڑھا جائے. عمومی طور پر میں اس وقت نماز کو فوکس کرتا ہوں کہ نماز میں اگر ایک شخص کو امامت کے لیے کھڑا کر دیا جائے، بڑا تعجب بھی ہوتا ہے. اگر اس کو امامت کے لیے کھڑا کر دیں تو اس کی نماز کمپلیٹ ہوگی 4 رکعتیں کوئی 8 یا 10 منٹ میں. اگر تو وہ مغرب یا عشاء کی ہے تو بڑی قرات اچھے انداز میں کی جائے گی کیونکہ لوگوں کو بھی آواز آ رہی ہے. 10 سے 12 منٹ میں عشاء کی نماز کمپلیٹ ہوگی. یہی 4 رکعتیں ظہر کی ہوں تو 6 منٹ میں کمپلیٹ ہو جائے گی جبکہ جماعت میں، اور اگر بندہ اکیلا پڑھ رہا ہے تو شاید 3 منٹ میں فارغ ہو جائے گا. تو یہ تفاوت کیوں ہے؟ یہ اوپر نیچے کیوں ہے؟ کہ خدا نخواستہ اس میں ریاکاری کا عنصر تو نہیں ہے کہ جب ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے قرات کریں تو خوب ٹھہر ٹھہر کر اچھے اچھے انداز میں پڑھیں، اور جب لوگوں کو آواز نہیں آ رہی تو ہم جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں، اور جب اکیلے پڑھ رہے ہیں تو بالکل ہی، کیونکہ تینوں نمازوں میں جب بندہ اکیلا پڑھتا ہے یا جب ظہر کی جماعت کروائے یا عشاء کی جماعت کروائے، تینوں میں قرآن پڑھتا ہے اور تینوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملاتا ہے. کوانٹٹی میں اتنا فرق ضرور آ سکتا ہے کہ کسی رکعت میں بڑی سورت پڑھ لی، کسی رکعت میں چھوٹی سورت پڑھ لی، لیکن ایسا فرق بعض اوقات تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ابھی ہماری ایک رکعت کمپلیٹ نہیں ہوتی ایک عام آدمی کی، اور کچھ لوگ جو ہے وہ 2 سنت اور 2 نفل پڑھ کے بھی مسجد سے نکلنے کی تیاری پر ہوتے ہیں. اتنی رفتار سے نماز پڑھنا کہ قرآن پاک پڑھنے کا نہ ٹائم ملے، نہ ہی تسبیحات کی ادائیگی کا ٹائم ملے، تو قرآن مجید فرقان حمید کو اگر غلط انداز میں پڑھا تو نماز کیسے ہوگی؟ تو یاد رکھیے قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. جس طرح آپ ایک عام آدمی کو جب آپ سناتے ہیں، مثال ہے میں آپ سے کہوں کہ مجھے قرآن سنائیے، آپ کیسے سنائیں گے؟ تو جب ہم ایک انسان کو قرآن سنائیں تو اتنا ٹھہر ٹھہر کے سنائیں، اور جب خالق کائنات کو قرآن سنائیں تو کیسے سنائیں؟ جس وقت آپ اور ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں. تو رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں کس طرح قرآن پڑھنا چاہیے؟ تو یہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے تو یہ جذبہ ملے گا کہ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی جائے، اور جب یہ جذبہ ملے گا تو انشاءاللہ عز و جل عمل کا موقع بھی ملے گا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن، 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 چلو سیکھیں قرآن.